وادی اسبا یہ وہ وادی ہے جہاں مسجد اسبا موجود ہے۔ اس وادی میں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین پہل آباد ہوئے۔ اس وادی میں ایک پانی کا کنواں موجود تھا جو اس وقت بند ہے، لیکن آبادی کے لوگ اس کنویں سے پانی لیتے تھے۔ یہ کنواں الحجیم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جگہ مسجد قباء سے تھوڑا دور واقع ہے۔ اس کو گورنمنٹ نے چاروں طرف سے ابھی تک بند کر رکھا ہے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد اندر جانے کا راستہ ملتا ہے۔ اس وادی میں بہت سے اجوا کھجوروں کے درخت ابھی تک موجود ہیں۔ ہمارے پیارے نبی مکہ سے جب تشریف لائے تو اس مقام پر پہلی بار ٹھہرے۔ اب کا استقبال حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سالم بن ابی نے کیا، اپنے یہاں قیام فرمایا اور وادی میں موجود قبیلہ بنی جہجابہ بن کلفہ والوں کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ اس جگہ پر اب کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا مدینہ منورہ میں جانا ہو تو اس جگہ پر ضرور جائیں۔ ہمارے پیارے نبی کو خواب میں ایک کنواں دکھایا گیا۔ صبح ہوئی تو پیارے نبی خود اور اپنے ساتھ چند صحابہ کرام کو لے کر اس پانی کے کنویں پر پہنچے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ جنت کے کنووں میں سے ایک کنواں ہے۔ آپ کو وہاں پر شہد پیش کیا گیا۔ اپنے کچھ شہد کھایا، باقی شہد اس کنویں میں ملا دیا، اور اس کے بعد اپنے اپنا لعاب دہن بھی اس کنویں میں ملایا، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کو اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا، اور جو پانی بچ گیا وہ دوبارہ اس کنویں میں ملا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کا کنواں ہے، پچھلے 1400 سال سے ابھی تک یہ کنواں چل رہا ہے، اور آج بھی وہاں پر لوگ اس کے پانی کے حصول کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کنواں مدینہ المنورہ میں مسجد قباء کے ساتھ واقع ہے۔ وادی جن عرب والے اسے وادی البیضا کہتے ہیں۔ انڈے کو یہ لوگ بولتے ہیں، لیکن باقی دنیا سے آنے والے لوگ وادی جن بولتے ہیں۔ ہمیں بھی شوق ہوا تو نکل پڑے وادی جن دیکھنے۔ پوری وادی میں تو ایسا کچھ نہیں، ہاں کچھ جگہوں پر کچھ کرشماتی اور طلسماتی نظارے ہم نے دیکھے اور تجربہ کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ گاڑی نیوٹرل بھی چڑھائی کی طرف چل پڑتی ہے، اور چڑھائی مدینہ کی جانب ہے۔ اسی طرح پانی کی بوتل بھی چڑھائی کی جانب مدینہ کی جانب دوڑ لگاتی ہے۔ مدینہ سے یہ وادی 35 کلومیٹر دور ہے، اور اب لوکیشن لگا کر آرام سے پہنچ سکتے ہیں، لیکن خاص کرشماتی جگہ کی نشانی یہ ہے کہ اس مقام پر ایک سفید بورڈ لگا ہوا ہے
اور اس پر درود پاک لکھا ہوا ہے۔ وادی العقیق، وہ جگہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد نے فرمایا جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ اس جگہ کو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ کو آباد کرنے کے لیے دیا گیا، اس کے بعد اس جگہ کو عروہ بن زبیر رضی اللہ نے آباد کیا۔ یہ جگہ مسجد نبوی سے 25 کلومیٹر دور باہر کی طرف اس راستے پر واقع ہے جس راستے سے آپ مدینہ واپس مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس وادی میں اس وقت کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ مدینہ شہر سے منتقل ہو کر اس وادی میں اپنے گھر بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کا سفر مدینہ منورہ کا ہو تو اس وادی میں ضرور جائیں، ہمارے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ مسجد قبلاتیں، وہ مسجد جو دو قبلہ کے نام سے مشہور ہے، نماز کی جماعت کرواتے ہوئے نماز کے دوران ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا رخ مسجد اقصی کی طرف سے پھیر کر اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ رکوع کی حالت میں ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی جانب کر دیا۔ اس مسجد پر بہت عرصہ سے تزئین و آرائش کا کام جاری تھا، لیکن اب یہ مسجد توسیع کر دی گئی ہے اور کام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ موقع ملے تو اس مسجد کی زیارت کو ضرور جائیں۔ مسجد الجمعہ، یہ وہ مسجد ہے جو مسجد قباء کے قریب ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد نے قبیلہ بنو سالم کے ہاں قیام کے دوران پہلا جمعہ اس مسجد میں پڑھایا۔ اس وقت اب کے ساتھ 100 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے۔ اس وقت اس مسجد کو بڑا کیا جا رہا ہے۔
اور اس پر کام جاری ہے۔ مسجد الجمعہ مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگر آپ کا مدینہ جانا ہو تو اس مسجد میں ضرور تشریف لے جائیں۔ مسجد میں ایک روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مسجد بنی حرام۔ یہ مسجد اس مقام پر بنائی گئی تھی جہاں جابر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور وہ اس محلے میں رہتے تھے، اور یہ جگہ غزوہ خندق کے ساتھ واقع ہے۔ اس مقام پر ایک مشہور معجزہ ہوا تھا۔ خندق کی کھدائی کے دوران شدید بھوک اور پیاس کا وقت تھا، اور جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد اور 3 سے 4 صحابہ کرام کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور دعوت کی، لیکن ہمارے پیارے نبی اس دعوت پر پورا لشکر لے کر پہنچ گئے، اور وہ 3 سے 4 کلو کا گوشت کا سالن کئی سو لوگوں نے کھایا۔ یہ مسجد جابر رضی اللہ عنہ کے اس گھر والی جگہ موجود ہے جس گھر میں ہمارے پیارے نبی نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ مسجد الدرا، جہاں ہمارے پیارے نبی کریم نے نماز پڑھی، عہد جنگ پر جانے لگے تو حضرت محمد نے اس مقام پر قیام فرمایا۔ یہ مسجد 1400 سال پہلے والی حالت میں موجود ہے۔ اپنے عصر، مغرب اور عشاء یہاں پڑھی اور رات بھر یہاں پر ہی قیام فرمایا۔ اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زرا بھی یہاں پر ہی زیب تن کی اور جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ مسجد مسجد نبوی سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک محلے میں موجود ہے اور گورنمنٹ کی تحویل میں ہے۔ آپ کو آسانی سے یہ مسجد مل جائے گی۔ اپنی قدیم حالت میں یہ مسجد ہے اور لوگ اس کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ مسجد السقا، وہ مسجد ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی کریم اپنے 300 سے کچھ زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ اکٹھے ہوئے، اور ان کے ساتھ 70 اونٹ تھے، اور ان کے ساتھ 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑے پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے گھوڑے پر مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت 12 رمضان تھا اور سن 2 ہجری کا تھا، 13 مارچ تھا، 624 عیسوی تھی۔ اس مقام پر ہمارے پیارے نبی رکے، سب کو اکٹھا کیا، وضو کیا اور اپنے یہاں پر نماز پڑھی اور جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ مسجد سقایا مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر دور ہے اور ترکی ریلوے اسٹیشن کے پاس موجود ہے۔ اس مسجد کو کچھ دنوں کے لیے بند کیا گیا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ موقع ملے اور اگر مدینہ منورہ جانا ہو تو اس مسجد میں ضرور جائیں، جلد ہی یہ نمازیوں کے لیے کھول دی جائے گی انشاءاللہ۔